ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا بہادر آباد پہ. میں اسٹاپ پہ کھڑی تھی, بس کا ویٹ کر رہی تھی, تو کسی نے آ کے مجھ سے ایک جملہ مطلب جیسے ہوتا ہے جملہ کسنا, ہاں, تو میں نے اسے اٹھا کے تھپڑ ایسا مارا اور اس کے گلاسز اٹھا کے اور اپنے پاؤں کے نیچے توڑے. اور میں نے کہا آج کے بعد اگر اس نے مطلب اس کے بعد تو اس لڑکی کے قریب سے گزرا ہی نہیں ہوگا نا. ریٹیلیٹ بھی نہیں کیا؟ ہاں بالکل, وہ دوبارہ مجھے نظر ہی نہیں آیا. 3 دن سے میں اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ اسی وقت آ کے کھڑا ہوتا تھا جب میں بس کا ویٹ کر رہی ہوتی تھی. تو ایک دن اس نے ہمت کر لی, پھر میں نے بھی ایسی ہمت دکھائی کہ آج تک اس کو یاد آ رہی ہے. باکسنگ بھی سیکھ لینی چاہیے لڑکی کو. باکسنگ سیکھنی نہیں, ہمت ہونی چاہیے, باکسنگ خود بخود آ جائے گی. چلے کوئی پیغام خواتین کے نام؟ جی, خواتین کے نام بس یہی میسج کہ اپنے آپ میں ہمت پیدا کریں. سب سے پہلے ایجوکیشن حاصل کریں. جب آپ ایجوکیٹڈ ہوں گی تو ساری چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی. اور مردوں سے نہ گھبرائیں, لیکن یہ بات بھی ضرور کہوں گی کہ اس طرح کے ایونٹ میں جانے سے اوائڈ کریں جہاں پہ 95% مرد حضرات ہوں. جہاں پہ صرف خواتین ہوتی وہاں پہ اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے, لیکن جہاں پہ 90% مرد حضرات ہوں اور 10% یا 5% خواتین ہوں تو وہاں پہ اس طرح کے واقعات ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. یقیناً یہ افسوسناک واقعہ ہے, لیکن اس میں خواتین کا بھی قصور ہے. خواتین کا بھی قصور. لیکن جیسے ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ایک قانون موجود ہے پاکستان میں, اس 2010 میں بنایا گیا, آپ سمجھتے ہیں وہ فنکشنل ہیں عورتوں کے معاملے پر؟ دیکھیں فنکشنل ہیں, لیکن ہماری جو خواتین ہیں وہ اتنی بولڈ نہیں ہیں. یا تو ان کو اس طرح سے بلیک میل کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ بات کسی کو بتائی تو ہم نوکری سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا یا آپ کو یہ نقصان ہو سکتا ہے. اس وجہ سے وہ آج تک ابھی اپنے حقائق کا ان کو پتہ نہیں ہے. جو ہراسمنٹ کے قانون بنے ہیں, جو سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کام کر رہی ہے, اس کے سلوگنز پرنٹ کروا کے ہر ڈپارٹمنٹ میں ڈسٹریبیوٹ کروائیں جس طرح نوٹیفیکیشن ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اور ہر خاتون کے آفس کے باہر ایک سلوگن لگانا لازمی ہے تاکہ کسی مرد کی جرت نہ ہو کہ یہ گھر سے باہر نکلی ہے تو میں اس کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہوں. اس کو پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ اگر میں یہ بات کہوں گا تو اس کی دفعہ کیا ہو سکتی ہے, پتہ ہونا چاہیے نا. صرف خواتین کو نہیں, مردوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں نے یہ بات کی تو اس کا کیا جواب مل سکتا ہے اور اس کی سزا کیا ہے. کبھی آپ کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو آپ نے فیس بھی کیا, کیا اس ڈپارٹمنٹ جہاں پر آپ کام کرتی تھی یا کرتی ہیں تو اس ڈپارٹمنٹ نے کوآپریشن کیا؟ آپ سمجھتے ہیں کرتے ہیں اس لیول پر جس لیول پر کرنا چاہیے, یا لوپولز ہیں وہاں پر؟ دیکھیں اول تو میں میڈیا سے ریلیٹڈ ہوں تو بہت سارے لوگ میرا نام سن کے بھی گھبراتے ہیں کہ یہ میڈیا سے ہے اور اگر اس سے کچھ بات ہم نے کی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ ایک روب ہے میرا یہاں پہ نا. مینار پاکستان پر جو واقعہ پیش آیا اس پر بحیثیت قوم آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بحیثیت قوم تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے دیکھا جائے گا کہ اس کا کیا حساب کتاب ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کچھ سیاسی ایشو بھی ہو سکتے ہیں, کچھ بعض لڑکوں کا بھی ہو سکتا ہے. اور پھر وہ ایک ٹاکرا خاتون تھی جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا, تو ان کو وہاں پہ بلانے کی لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے اپنا پروگرام کرنا تھا, آپ اپنا پروگرام کرتے ہو, وہاں خاموشی سے نکل جاتے. اس میں ہر پہلو کو دیکھا جائے گا, لازمی نہیں کہ ہم کسی ایک کو موضوع الزام ٹھہراتے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ وومین پاکستان میں محفوظ ہیں خواتین؟ جہاں تک میرے تعلق ہے الحمدللہ, کیونکہ ہماری بھی مائی بہن ہیں, ہمارے بھی گھر میں ہر جگہ تعلقات بھی ہوتے ہیں, ہر جگہ ہم لوگ آتے جاتے ہیں الحمدللہ. کوئی ایسا یہ سب پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ خواتین پاکستان میں محفوظ ہیں؟ بالکل, ہمارے کراچی میں تو آلموسٹ محفوظ ہے. اچھا, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین کو مزید محفوظ رکھنے کے لیے کیا اقدامات لینے چاہیے؟ خواتین کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ہم مرد حضرات جو ان کو عورت کی عزت کرنی چاہیے. جیسے ہم اپنی ماں بہن کی عزت کرتے تو ایسے رسپیکٹ ان کی بھی کرنی چاہیے. تو آلموسٹ ایسے واقعات نہیں ہوں گے میرے خیال سے. تو آپ سمجھتے ہیں آپ کی نظر میں خواتین محفوظ ہیں پاکستان میں؟ نہیں محفوظ سر. مسلسل کی ایک ہفتے میں 5-7 واقعے ہو چکے ہیں پنجاب میں, کراچی میں. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں, مردوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مردوں کو تو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے اس صورت میں کہ اگر ان کے اندر شعور ہو تو جیسے اپنی ماں بہن بیٹی ایسی دوسرے کو بھی سمجھے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں, ورنہ یہ واہنوں کا ملک ہے. آپ سمجھتے ہیں خواتین محفوظ ہیں پاکستان میں؟ نہیں, بالکل نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں خواتین کو کس طریقے سے رہنا چاہیے پاکستان میں؟
बस सेक्रेटरी हो जो बस अच्छा, हाँ, और आप क्या पैगाम देंगी ख़वातीन को? बस अपनी हिफाजत करे और ये टॉप टॉप नहीं बनाए, बस अच्छा, टॉप टॉप की वजह से उसे होता। किसकी गलती थी, क्या होना चाहिए था? मैं तो ये कहूँगा कि पूरा निज़ाम हमारा जो है ना वो दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो निज़ाम पाकिस्तान है, जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स हैं उस पर अमल नहीं होता, तो बस उसी की ज़रूरत है। शुरू से लेकर अगर लॉ एंड ऑर्डर होते तो कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आता। ख़वातीन को महफूज कैसे रखा जा सकता है? इस्लाम तो हमें पर्दे का हुक्म देता है, जब अगर हम वहाँ से हम शुरू करें तो फिर तो सारी बातें जो है वो औरत के ऊपर ही आती है, लेकिन और भी ये दोनों तरफ है, दोनों जेंडर को केयर करनी चाहिए। आप क्या पैगाम देंगी इस किस्म के जो वाक़यात हो रहे हैं, रोनमा हो रहे हैं, उससे बचने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? हमारी हुकूमत में तो ऐसे प्रॉब्लम है कि आज तक वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे सके। वैसे काम होता है एजुकेट करना, जब वो एजुकेट करेंगे तो ये मसाइल नहीं होंगे, चाहे ये हो या कोई भी मसला हो, एजुकेशन के बिना कोई भी मसला हल नहीं होता। पहली चीज़ तो ये है कि कुछ कवानीन दीन इस्लाम के दिए हुए, वो कवानीन के ऊपर अगर कुल्ली तौर पे अमल कर लिया जाए तो शायद बाकी कानून की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन दर हकीकत पहले ये हाल देखते हैं कि आज सिंध में औरतों का हाल क्या है, और फिर क्या कानून हैं उनको एड्रेस करने के लिए नहीं। शुरू करते हैं किस बात से, क्या यहाँ मर्द हजरात अपनी बीवियों को मारते पीटते हैं? जवाब आपको मिलेगा कि हाँ। दीन में क्या मर्दों को मारने पीटने की इजाज़त है? सिर्फ कुरान में एक जगह लिखा हुआ है, अगर वो बदकिरदारी कर रही हो तो, वरना कोई हक नहीं। वरना हर जगह सलूक नरमी की बात हो रही है, शाइस्तगी की बात हो रही है, और ये बात हो रहा है कि इज़्ज़त के साथ रखो, इज़्ज़त में कहीं हाथ उठाना नहीं आता। अर्ली चाइल्ड मैरिज, ये कानून पास हो गया। इस कानून का इतलाक़ कितना होता है? इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र की लड़का या लड़की की शादी पर नहीं हो सकती। अच्छा, ये कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये कानून की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अव्वल तो औरत की राय और बच्चे की राय दोनों लेना ज़रूरी है ज़िंदगी इज़्दिवाज में दाखिल होने के। दीन इस्लाम यही कहता है। आज के दौर में मैच्योरिटी जो समझी जाती है वो 18 साल की उम्र में समझी जाती है। एक ईरान जैसा मुल्क जिधर एक मजहबी हुकूमत है, वहाँ भी इसका इतलाक़ है, लेकिन कानून मौजूद है। बेतहाशा शादियाँ होती हैं, खुद पुलिस वाले भी अटेंड करते हैं, निकाह रजिस्ट्रार भी अटेंड करता है, वहाँ के बड़े बड़े चौधरी भी अटेंड करते हैं, और बड़े धूम धड़के से शादियाँ भी मनाई जाती हैं। एक्शन कोई नहीं होता। सिंध हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज़ ये रहा है कि हर चीज़ के लिए कानून मौजूद है, अमल दरामद नहीं होता, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं। अच्छा, मज़ेदार बात तो ये है कि बहुत सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन उसके अभी रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं बने। चाइल्ड मैरिज एक्ट का आज जाके अप्रूवल हुई है कैबिनेट से जी, और कानून को पास हुए हुए 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। यस, ठीक है। तो ये सिंध में सूरत हाल है। अच्छा, फिर बड़ी सीधी चीज़ है, आप अगर किसी चीज़ के लिए कोई कानून बनाते हैं तो उसके इतलाक़ के लिए कोई कमेटियाँ बनाते हैं। हर कमेटी को चीफ मिनिस्टर हेड करेंगे या मिनिस्टर उसके मेंबर होंगे, फिर जो डिपार्टमेंट का हेड होगा वो होगा। अगर वो ये सारी कमेटियाँ अटेंड करे तो उसको टाइम नहीं मिलेगा इतलाक़ करने का। और फिनेजेस एक्ट है, जितनी ज्यादती बच्चियों के साथ ऑर्फनेजेस में हो रही है, सिर्फ ऑर्फनेजेस में नहीं हो रही, इवन मेंटली रिटार्डेड बच्चों के, वहाँ बच्चियों को प्रेग्नेंट किया जाता है, फॉस्टर मदर बनाया जाता है, और उसके ऊपर पैसे कमाते हैं लोग, और कुछ नहीं होता। कुरान के साथ शादी, जायदाद का हक मार दिया। अब इनहेरिटेंस लॉ, मोहम्मदन लॉ इज आल्सो, यस, ये किधर से है?
جب تک معاشرے میں شعور نہیں بڑھے گا اور معاشرہ خود نہیں کھڑا ہوگا اس ظلم و ستم کے خلاف، اور اس کے اندر مردوں کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، عورتوں کو نہیں۔ مردوں کو یہ کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عورتوں کو یہ حقوق ملے، تبھی معاشرے میں ترقی آئے گی۔ اچھا فردوس صاحب، مردوں کی بات کی تو آپ نے مینار پاکستان کا واقعہ دیکھا، مرد تو وہاں پر بھی کھڑے ہوئے نظر آئے ہمیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، ایک دو تین چیزیں، میرا تو سر شرم سے جھک جاتا ہے اس بات پہ کہ میں نے روکا کیوں نہیں اگر میں وہاں موجود ہوتا، اور اگر مجھ سے رکتا نہیں تھا تو مجھے اسے وہاں سے ہٹ کے پولیس والوں کو بلا دے جانا چاہیے تھا۔ اگر میں نے یہ دونوں کام نہیں کیے تو میں ملزم، اور آج معاشرے میں جو شور ہو رہا ہے اس کے اوپر وہ بالکل جائز ہے، اور میں تو اس حد تک جانے کو تیار ہوں کہ اگر کوئی برہنہ شخص بھی کھڑا ہو جائے، خاتونی وہ کیوں نہ ہو، اس کو بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ وہ دوسری بات ہے کہ اس عورت کے اوپر بعد میں مقدمہ ہو کہ وہ برہنہ کیوں کھڑی ہوئی، لیکن کسی مرد کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس کو چھو بھی سکے۔ اس لیے مردوں پہ بھی احکام ہے کہ اگر کوئی غلط چیز ہوتے ہوئے دیکھو تو آنکھیں نیچے کر لو۔ اچھا، وومن ڈیولپمنٹ ایک یہاں پر ڈپارٹمنٹ ہے، سنا ہے کہ وہ کام کرتا ہے۔ پروٹیکشن وومن پروٹیکشن ایکٹ ہمارے ہاں بنا ہوا ہے، آپ اسمبلی کا حصہ ہیں، لیکن وہ کمیٹیز جو بنانی تھی ڈسٹرکٹ لیول پر وہ نہیں بن سکی ہے۔ ہراسمنٹ کمیٹیز ہر ڈپارٹمنٹ میں بنانی تھی، کیا وہ بن سکی ہیں؟ اوورآل ہراسمنٹ ایکٹ بھی ہے ہمارے پاس 2010 جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ہوا تھا، پاس ہوا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں ان تمام تر ایکٹس پر عمل ہوتا ہے ڈپارٹمنٹس میں؟ آج ان کمیٹیوں کے ساتھ ایک گاڑی جوڑ دیجئے، کچھ پیٹرول جوڑ دیجئے، کوئی ماہانہ خرچہ جوڑ دیجئے، ایسی جلدی بنے گی کہ لوگ بھاگیں گے کہ ہمیں بنا دو، کیونکہ یہ سوکی سوکی کمیٹیاں اس لیے یہ بنتی نہیں۔ اچھا، سوکی والی کمیٹی نہیں بنتی۔ نہیں تو سوکی والی پہ اپوزیشن کام کرے بھلا، اپوزیشن وہ دیتے نہیں ہیں، اس سے کہ انہیں پتہ ہے کہ اپوزیشن آئے گی تو وہ جھنڈے پہ چڑھا دے گی۔ سر وہ تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی دینا چاہتے ہیں، آپ لیتے نہیں ہیں۔ حضور والا، دیکھیں، پہلی چیز تو آپ کا اسٹیٹمنٹ مجھے پتہ ہے، آپ نے کئی دفعہ مجھے اکسا کے گرمی دلا کے بہت کچھ کلوا چکے ہیں ماضی میں، لیکن میں تب بھی حق کہوں گا، ثابت کر دیں جو جملہ آپ نے صحیح کہا کہ انہی نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین کبھی ایک دفعہ بھی آفر کی۔ یہ حق ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کا، اس سے کہ یہ تو کوئی تک ہی نہیں ہے کہ جو وزیر اعلیٰ خرچہ کر رہا ہو اسی کی پارٹی کا آدمی جو ہے اس کے اکاؤنٹس کو ریویو کرے۔ اچھا، ایک آخر میں ایک اسٹینڈنگ کمیٹیز بنی پروونشل لیول پر، ان میں اپوزیشن کو بھی تو لیا گیا، لیکن اپوزیشن فار دی انٹرسٹ آف پبلک کیوں نہیں ان کو جوائن کیا، ایکٹیو کردار کیوں نہیں ادا کیا؟ جی دیکھیں، یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ درست ہے، پہلی والی بات درست نہیں کہ ہم نے حکومت کے اوپر پریشر بلڈ کرنے کے لیے ضرور یہ اسٹینس لیا کہ اگر آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ نہیں دیں گے تو ہم باقی کمیٹیاں نہیں لیں گے۔ ہم نے 1 سال تک وہ پروٹیسٹ کیا اس کے اوپر۔ اس کے بعد جب ہم نے ایک پوائنٹ اسٹیبلش کر لیا، ٹوڈے وی ہیو سیڈ فائن بٹ ناؤ they don't want to، تو ہم نے بھیک تو نہیں مانگنی۔ اچھا، آخر میں جو افسوسناک واقعات پیش ہو رہے ہیں خواتین کے ساتھ اور جو بچوں کے ساتھ، ان تمام تر ایشوز میں بحیثیت ایک قومی لیڈر کیا پیغام دیں گے قوم کو؟ دیکھیں، پہلی چیز، مذمت کافی نہیں ہے، مذمت کافی نہیں ہے، آپ کو ہر شخص واحد کو اپنا اپنا کردار خود ادا کرنا پڑتا ہے، تب معاشرہ بنتا ہے۔ قانون لکھ کے ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، معاشرے کو بنانے میں ہر شخص کا کردار ہے، ماں باپ کا، بھائی بہنوں کا، دوستوں کا، اساتذہ کا، ہر شخص کو اپنا ایک مثبت کردار ادا کرے گا، تب
معاشرے میں تبدیلی آتی ہے. شعور دینا ہم سب کا, اچھے رول ماڈل بننا ہمارا. تعلیم اس سارے مسئلے کا ایک بہت بڑا حل ہے. جدھر جہالت بڑھے گی تو وہاں ایسے واقعات اور ہوں گے.